کے رجحان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا، چونکہ حضرت جعفر طیار کی ماسی خالہ جو تھی اسی کی بیٹی کی، وہ خالہ وہ اسی کے عقد میں تھی۔ وقال الخالۃ بمنزلۃ الام وقال علی علی، حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منک، ڈے موہتے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اگر مراد ہے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من سے مراد من تبیزی، پھر تو حضرت علی کا فاطمہ سے نکاح کہاں ہوگا؟ جز ہے اگر حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو من تبیزی تو نہیں ہے، یہ من جزی ہے، یعنی فضیلت ہے، یہ فضیلت کے طور پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تبصرے مختلف صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، شریعوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یہ دل جوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی حضرت علی کی، چونکہ دلگیر ہو گئے نا، وہ بچی کو اس کو وہاں سے لے کر آئے مکے سے، اور اسی اپنی اہلیہ کو جو ہے اسی کو سنبھالنے کے لیے دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کر حضرت جعفر طیار کو دے رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اس کے لیے دل دکھنے کی بات ہے یا نہیں ہے، اور معصوم بچی وہ بھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی، تو مجھ سے ہے، وانا منک، میں تجھ سے ہوں۔ یہ اس طرح کے الفاظات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اشعریوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ فرمایا کہ الیاس بالاشعری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہو گئے کیا؟ یہ اس طرح کی تفسیری ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرما دیا انت منی و انا منک، لہذا خلافت بھی حضرت علی کو، یہ اس سے کبھی ثابت نہیں۔ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت یقیناً ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر ہے، اللہ نے تو نبیوں کو بعد نبیوں پر فضیلت دے دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اگر صحابی کو صحابی پر جزوی فضیلت ہوگی، کیا اس کو لے کر ہم دوسرے صحابہ کی تنقید کرتے پھریں گے کیا؟ یہ تو ناسبیت ہے، اس طرح کا فلسفہ رکھنا اور اس طرح کی رافضیت ہے۔ فقال علی علی انت منی و انا منک، یہ عید غدیر کے موقع پر بھی جو حضرت علی کی آتی ہے نا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، عید غدیر کی خطبہ ہے عید غدیر کا، یہ وہ بھی اسی موقع پر تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا تھا۔ ایک لونڈی کو آپ عقد میں لائے تھے، جس کے عقد لانے پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کا استبراء رحم نہیں کیا، آپ نے اس کو کیوں کر جو ہے اپنے عقد میں لیا، اور کیوں کر آپ نے اسے زفاف فرمایا۔ یہ بات تھی، جبکہ وہ بات ویسی نہیں تھی جو پہنچنے والوں کے پاس پہنچی۔ آپ نے جو کیا تھا وہ شرعی اصول کے مطابق صحیح کیا تھا، حضرت علی کا عمل غلط نہیں تھا، لیکن اعتراض تو ہوا نا۔ اب اعتراض ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی شکایت گئی، جب شکایت گئی تو شکایت جانے کے بعد حضرت علی پریشان ہو گئے، تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تشفی فرمائی، تو گھبرائے نا، ہاں یہ ہے۔ اور اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں ہیں، ہم مانتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، یقیناً یہ چیزیں ہیں، کون اس کا انکار کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرے صحابہ کی تنقید کرتے پھرو، اور ان کی تو ہم اس طرح کی جو ہے ان پر الزام تراشیاں اور بہتان تراشیاں ان پر کرو۔ وقال جعفر اشبہت خلقی و خلقی، اب یہ چو حضرت جعفر کے بھی تپانا تسلی دین تھا، اشبہت خلقی و خلقی، تو میرے ساتھ صورت میں سیرت میں مشابہت رکھتا ہے۔ وقال لزید انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے۔ قال علی، حضرت علی فرمانے لگے الا تتزوج ابنت حمزہ، آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے؟ قال انہا ابنت اخی من الرضاء، آپ نے فرمایا میرے رضائی بھائی کی یہ بیٹی ہے، اس لیے میرے عقد میں یہ نہیں آ سکتی۔ اب یہ سب صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت جعفر کے بارے میں یہ فرمایا، اور حضرت زید کے بارے میں یہ فرمایا انت اخونا و مولانا۔ پھر مولانا سے اگر مراد یہی ہے تو پھر حضرت زید کو دو نا خلافت، پھر حضرت علی کو کیوں ملے خلافت؟ تو مولا تو اسی کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ان الفاظات پر اگر فیصلے کریں گے تو پھر فیصلہ ہو بھی نہیں پائے گا۔ به قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريح قال حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثني ابي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج معتمرا، حضور عمرے کی نیت سے نکلے، فحال کفار قریش بینه وبین البیت،
اور کفار قریش محائل بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان، فنہر ہدیہو، آپ نے اپنے ہدیے کو نہر فرمایا، وحلق راسہو، اور اپنے سر مبارک پر حلف فرمایا، بالحدیبیت، حدیبیہ کے مقام میں، وقاضاہم علی ان یعتمر العام، اور معاہدہ فرمایا کہ آنے والے سال جو ہے وہ عمرہ کریں، ولا یحمل سلاحا علیہم، اور نہ اٹھا کر آئیں تلوار ہتھیار ان کے پاس، الا سیوفن، مگر تلواریں، ولا یقیم بہا، اور نہیں رہیں گے مکے میں، الا ما احبو، مگر وہ جتنا وہ چاہیں گے، فاعتمر من العام المقبل، حضور نے آنے والے سال جو ہے عمرہ فرمایا، فدخلها، آپ داخل ہوئے، کما کان صالحہم، جیسے آپ نے ان سے مسالت فرمائی تھی، یعنی تلواریں تھیں لیکن وہ تلواریں نیام میں تھیں، اور باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ تھا، آپ نے باقی اسلحے کو جو ہے آپ نے باہر رکھا اور اسی کے پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا، پھر ان دوسرے صحابہ کو بھی بعد میں بلا لیا۔ فلما ان اقام بها ثلاثه امره ان يخرج فخرج، پس وہ حکم کیا کہ یہ نکل جائیں، فخرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے مطابق مکہ پاک سے 3 دن کے بعد تشریف لے گئے۔ به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن زبير المسجد، میں آیا میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں، فاذا عبداللہ بن عمر جالس الى حجرت عائشہ، دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھنے والا ہے اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے قریب، ثم قال کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے عمرے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال اربعا، آپ نے فرمایا کہ 4، سمینا استطانا عائشہ، ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے مسواک کرنے کی آواز کو ہم سن رہے تھے، قالت عروہ یا ام المومنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، حضرت عروہ فرمانے لگے، ام المومنین کہ آپ نہیں سنتی، ما یقول ابو عبد الرحمن، کیا فرماتا ہے حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر، حضور نے 4 عمرے فرمائے، فقالت، فرمانے لگی، ما تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرتن، نہیں عمرہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ فرمانا، الا وهو شاہدہ، مگر حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں موجود تھا۔ یہ ثابتی دے دی، گواہی دے دی کہ برابر عمر حضرت عبداللہ بن عمر کی بات صحیح ہے، وما تمر فی رجب قط، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا مغالطہ ہے۔ بس باقی 4 عمرے برابر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے 4 عمرے فرمائے، اور تمامی عمروں میں حضرت عبداللہ بن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ فرما به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اسماعيل بن ابي خالد قال سمع ابن ابي اوفى يقول لما اتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سترناه من غلمان المشركين، ہم نے آپ کا پردہ کیا، ڈھال کی، دفاع کیا مشرکین کے لڑکوں سے، ومنهم من يؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی قسم کی زحمت دیں، کسی قسم کی تکلیف پہنچے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد حصار بنائے ہوئے تھے۔ به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زید عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس نے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، فقال المشرکون انه یقدم علیکم وفد، بے شک آتا ہے تمہارے اوپر ایک وفد، وہنہم ہما یسرب، ان کو یسرب کی گرمی نے، تپش نے پکڑا ہوا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، وامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ تم جو ہے 3 مرتبہ رمل کرو، 3 مرتبوں میں 3 طوافوں کے اندر تم رمل کرو، وان یمشوا ما بین الرکنین، یہ کہ تم جب 2 رکنوں کے درمیان چلو تو اس موقع پر تم رمل کرتے ہوئے چلو، اور چونکہ یہ مشرکین مکہ جو اسی سائڈ پر کھڑے تھے، کیان پہاڑ تھا، جیسے مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد کی پتہ لگا، ایسے ضدی تھے کہ ضد کی وجہ سے وہ یہ منظر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کریں، تو اسی لیے وہ اس منظر کے نہ دیکھنے کی وجہ سے اور اسی منظر کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر گئے تھے، اور جس سائڈ پر وہ چڑھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ کی طرف سے عمل کرنے کا حکم فرمایا، کسی طرح عمل کر کے چلو، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے اندر کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ، اور آپ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمِلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَمْنَعْهُ،
اس کو نہیں روکا، یامرہم یہ کہ حکم کریں ان کو کہ عمل کریں تمامی چکروں کے اندر، الا الابقاء علیہم، مگر شفقت کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے طواف کے اندر اگر اس طرح رمل آئے گا تو مشقت ہو جائے گی، اور عمل کرنا واقعتاً مشکل ہوتا ہے جب طواف میں آدمی چل رہا ہو اور عمل کر رہی ہوں، بازو مار مار کر چلنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اگر 7 چکروں میں اس طرح چلے شاید مشکلات ہو جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چکروں میں فرمایا، باقی میں نہیں فرمایا شفقت کے طور پر۔ وزاد بن سلمہ ان ایوب ان سعید بن جبیر ان ابن عباس لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعامہ الذی استأمن، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن والے ہوئے تھے، قال ارملو، رمل کرو، لیرى المشرکون قوتہم، تاکہ دیکھیں مشرکین تمہاری طاقت کو، والمشرکون من قبل کوئیکان، اور کوئیکان جنوبی طرف سے بیت اللہ شریف کے کوئیکان کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھی قال حدثنا محمد عن سفیان بن عیینہ عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت بین الصفا والمروہ، صحیح فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی و بین صفا اور مروہ کے درمیان، لیری المشرکون قوتہ، تاکہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شوکت کو، طاقت کو دیکھیں۔ اب یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو رمل ہے یہ تو بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، سمجھا نا، یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے نا، چونکہ بی بی ہاجرہ جو ہے ایک پہاڑ کی چوٹی سے جب وہ اترتی تھی جہاں حضرت اسماعیل کو بٹھایا ہوا تھا صفا سے، پھر وہاں سے چل کر پھر جب درمیان میں فاصلہ آ جاتا وہ بچے کی یاد آ جاتی، تیز بھاگتی، پھر دوسری پہاڑی کی چوٹی پر جا کر چڑھتی۔ یہ درمیان میں اس طرح کی آج کل انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے، سبز بتیاں جل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں تیز جو گزرنا پڑتا ہے، بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ تو کسی بھی یہ سنت یقیناً بی بی ہاجرہ کی ہے، لیکن اس کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تقریر میں یہی فرمایا ہے، درس میں یہی فرمایا ہے کہ ایک سے زیادہ کسی چیز کے عمل کے سبب ہو سکتے ہیں۔ اولین سبب تو یقیناً بی بی ہاجرہ کا عمل ہے، لیکن دوسرا سبب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، اس لیے صحابہ بھی صحابہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرا سبب بھی کرا دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو اس میں بیت اللہ شریف میں جو طواف کے درمیان جو رمل ہے وہ صرف صحابہ کا ہے، خیال رکھنا، ادھر صحابہ کا ہے محض طواف والا رمل، اور یہ والا جو رمل ہے یہ بی بی ہاجرہ کا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی فرمایا۔ بین صفا لیرا مشرکین قوتہ، به قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہب قال حدثنا ایوب بن کرمان بن عباس قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ، حضور نے شادی فرمائی بی بی میمونہ سے، وہ محرم اس حال میں کہ آپ احرام میں تھے، وہ بنا بہا، اور آپ نے اسی سے زفا فرمایا، وہ حلال اس حال میں کہ آپ احرام سے نکل چکے تھے، وہ ماتت بصرف، اور وصال فرمایا بی بی میمونہ نے صرف کے مقام پر۔ وزاد ابن اسحاق حدثنی ابن جہل و ابان بن صالح عن عطاء ومجاہد عن ابن عباس تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ فی عمرۃ القضاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی میمونہ سے جو شادی فرمائی عمرۃ القضاء کے موقع پر فرمائی۔ باقی عمرۃ القضاء کے موقع پر شادی فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کی حالت میں، تو ہمارے نزدیک بہرحال احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے، یہ حدیث ہمارا مستدل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ائمہ اسی چیز کے قائل نہیں ہیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زفاف وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے نکلے ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زفاف فرمایا ہے۔ باب غزوۃ موتہ من ارض شام، یہ غزوہ موتہ جو ارض شام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا اسی کے بارے میں، غزوہ موتہ کے بارے میں۔ وہی کا آخر دعوانا۔